دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پر ہو چکا ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے جو اس کا توڑ کروانا ہے وہ بھی عامل کرے گا. ٹھیک ہے, ہر بندہ توڑ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اچھا, اب عامل جو ہیں وہ بھی آپ کو ڈھونڈے سے ملیں گے, چراغ لے کے ڈھونڈے سے ملیں گے, ویسے نہیں ملیں گے. وہ بھی لاکھوں کے ہیں, وہ بھی لاکھوں کے ہیں. صحیح ہے. عام بندہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بس آ گئے تو ان سے میں اپنا حصہ وصول کروں. جی, 4 دن 6 دن جب تک یہ میرے ساتھ اٹیچ ہے میں اپنا حصہ وصول کروں, پھر ان کو آگے چلے جائیں گے کسی اور طرف, اگلی جگہ پہ. اب یقین کریں میرے ساتھ کئی دوستوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم تو وہاں بھی گئے, 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 لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اچھا, یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جی, جس پہ آپ نے بات کی ہے کہ یہاں بھی گئے, وہاں بھی گئے, وہاں بھی گئے. اچھا, ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو محسوس کیا گیا ہے وہ شخص جو پہلے کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے اور اس کو لاکھوں بتائے جاتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا, وہ لاکھوں سن کر پریشان ہوتا ہے, لیکن وہ 4 5 6 7 جگہ پر جا کر تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ کاروبار چل رہا ہے, ایک بندے کا, ایک کی دکانداری چل رہی ہے, اور اس میں دونوں طرف سے ایک کو اس کو حوصلہ دے دیا جاتا ہے, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام یہاں پہنچ گیا ہے, تمہاری بات یہاں چلی گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں اس میں ملوث ہیں, شامل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں نا, ہر بندہ شارٹ کٹ چاہتا ہے. بکر بھائی, ابھی ایک صاحب نے سیالکوٹ سے رابطہ کیا کہ جی میرے پہ یہ معاملات ہیں اور میں تو بڑا تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا جی یہ قرآنی آیات ہیں, یہ آپ نے پڑھنی ہے پانی پہ, اور وہ پانی آپ نے سارے دن میں کم از کم 25 مرتبہ پینا ہے. 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے رابطہ کرنا ہے, پھر کوئی نقش وغیرہ دیکھیں گے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جب آپ یہ کریں گے تو شیطانی قوتیں آپ پر مزید حملہ آور ہوں گی, اور وہ 2-4 دن بڑے کریٹیکل ہوں گے. وہ جب زور ماریں گی, آپ کا امتحان تب ہے کہ آپ نے پڑھائی کو کنٹینیو کرنا ہے, اور ان 3-4 دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن انہوں نے ایک دن پڑھائی کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا, ان کا جی نقش بھیجنے سے بھیج دو, میں تو نہیں کر سکتا, میں تو آج ہی بیمار ہو گیا. کال لے لیتے ہیں, پھر ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو, السلام علیکم. ہلو, آواز جو ہے وہ ہم تک بالکل نہیں پہنچ رہی ہے جی آپ کی. چلیں دوبارہ سے رابطہ کیجئے گا, ہم انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے جو بھی آپ کا سوال ہے. اچھا, وہ شارٹ کٹ کہنے لگے جی کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے تو میں تو نہیں اب پڑھ سکتا. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ہونی ہے, لہذا کر سکتے ہیں تو کر لیں, نقش میں نہیں ایسے بھیج سکتا, میں نے جو پڑھائی آپ کو بتائی ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بکر بھائی کہ ہم نے سب سے جو اہم بات ہے نا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریق کو چھوڑا. دیکھیے, اگر آپ باوضو رہنے والے ہوں, آپ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں, تلاوت قرآن کرنے والے ہوں, پاکی ناپاکی کا خیال کرنے والے ہوں, جادوگر جو مرضی زور مار لے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل. جب آپ نے مسنون دعائیں چھوڑ دی, جب آپ نے نماز چھوڑ دی, جب آپ نے پاکی ناپاکی کو چھوڑ دیا, جب حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیا, تو آپ نے خود سے اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے شیطانی قوتوں کو پیش کر دیا ہے. اب کوئی کچھ کرے نہ کرے, آپ کا اپنا یہ جو کچھ آپ نے کر لیا ہے اپنے ساتھ, یہی کافی ہے آپ کی زندگی کو برباد اور ویران کرنے کے لیے. سو ہمیں پلٹنا ہے, اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے. رجوع اللہ جب آپ کریں گے صدق دل کے ساتھ, اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کہیں پہ اکیلا نہیں چھوڑا. مسنون دعائیں ابو بکر بھائی اتنی مجرب اور اتنی مؤثر ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں, اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل نہیں کر دیا. کال لے لیں جی, کنٹینیو کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے جی؟ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, بتائیے گا. میرا ایک مسئلہ ہے. جی جی, مسئلہ بیان کیجئے, سن رہے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا. کاروبار نہیں چل رہا. کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ جوتوں کا کام کرتا ہوں. جوتوں کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. نام بتائیے گا اپنا. اجمل نام ہے میرا. اجمل نام ہے آپ کا, ٹھیک. ہاں جی, وہ دکان بھی ہے میری اور فیکٹری بھی ہے. اچھا. تو اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو کوئی ملازم ہے نا میرے پاس, جی جی, تنخواہیں بھی ٹھیک دے رہا ہوں, امرات بھی دے رہا ہوں, لیکن نا کوئی ٹکتا نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور آگے سے سیل بھی نہیں ہو رہی. صحیح. مسائل 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 رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہم آپ کی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
اجمل صاحب نے رابطہ کیا ہے اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے اور رہنمائی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیا آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ میں تو اپنی طرف سے اپنے کاروبار میں بہت مخلص ہوں، بڑا پابند ہوں اور بہت تمام چیزیں مکمل کر رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی، کوئی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ شاید جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا ہے، تو ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کسی ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، تو بہرحال آپ کے لیے انشاءاللہ رہنمائی کریں گے عبداللہ صاحب، پھر ہم انشاءاللہ ساتھ میں کنٹینیو بھی کریں گے گفتگو کو بھی، مزید سوالات کو بھی۔ جی جی بالکل، ایک تو صدقے دل کے ساتھ بھائی آپ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اور صبح فجر کی نماز کی سنتیں ادا کر کے جماعت سے پہلے آپ جو ہے وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے، ایک تسبیح آپ نے یا باسطو یا رزاقو، دو اللہ کے مبارک نام ہے، یا باسطو یا رزاقو، اور تیسری تسبیح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 3 تسبیحات آپ نے کرنی ہے، لیکن اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، سب کو معاف کر دیں، اپنے دل میں کچھ بھی نہ رکھیں۔ جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور جب آپ یہ وظائف جو 3 عرض کیے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ کے 2 مبارک نام یا باسط یا رزاق، تو انشاءاللہ آپ کے جو رکے ہوئے معاملات ہیں یہ دوبارہ سے اثر نو بہتر سے بہتر کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ جی۔ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی رہے گی اور ہم جواب بھی دے رہے ہیں۔ بات کر رہے تھے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی اتنی عنایات ہیں اور اتنا دیکھنے اور سوچنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنی کرم نوازی ہم پر ہوتی ہے، تو لیکن چونکہ ہمارا جب ہم اپنی لائف کو اپنے اس ٹریک پہ لے آتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، تو بہرحال رہنمائی سیاست لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ عبداللہ صاحب کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کو بھی دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے انشاءاللہ۔ جی دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ گھر میں آپ خود بھی اور اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائیں اور مغرب کے بعد پڑھیں، اور یہ ساتھ واضح گارنٹی عطا فرما دی اپنی زبان اقدس سے، فرمایا کہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو وہ بات ہے جو 200 کیا 2,00,000% اگر آپ کہیں تو گارنٹیڈ ہے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کرنا کیا ہے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے نماز مغرب کے بعد۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرما دیا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اپنے گھر کا حاکم اور بادشاہ بنا کے رکھتا ہے، فرمایا وہ اتنا عقل مند بندہ ہے کہ جو اپنا رزق بھی اللہ سے وافر کروا رہا ہے، وسیع کروا رہا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی اضافہ کروا رہا ہے۔ اللہ اللہ، کرنا کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے فی زمانہ، ماں باپ گھروں میں تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور پھر ہمارے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یقین کریں جن گھروں میں آج بھی ماں باپ کی خدمت ہے ابو بکر بھائی، وہاں ایسی پریشانیاں نہیں ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ جا کے چیک کر لیجئے، جہاں جہاں والدین کی خدمت کرنے والے بچے ہیں وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہیں، ریلیکس ہیں، اور بغیر کسی ہرڈل اور پریشانی کے وہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ راز ہے زندگی کو اچھا کرنے کا، اپنے والدین کی خدمت کرو، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، یہ میرے اللہ کا بھی قرآن کریم میں حکم ہے۔ اچھا